الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اور اس کے چند جملے آپ کے حضور میں گوش گزار کروں عرض کروں بینات باسرادت امام حسین امام علی مقام کی مناسبت سے سب سے پہلے امام زمان اجل اللہ فرج و شریف کی خدمت اقدس میں علماء کرام مجتہدین نظام اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبلیغ اور تحیات پیش کرتا ہوں. اس کے بعد بزرگ علماء کرام کی موجودگی میں لب کشائی کرنا اساتذہ کرام کے سامنے لب کشائی کرنا ایک امر مشکل ہے، لیکن اس خالص آل ابا کا ذکر کرنے جا رہے ہیں تو وہی ہماری مدد فرمائے گا. امام حسین یا کسی بھی امام کی کسی بھی ائمہ کی بالخصوص پنجتن پاک کی مدحت سرائی کرنے کے لیے یا کتاب خدا چاہیے یا رسالت کی زبان چاہیے، اس لیے کہ ہم بندے ہیں، بندے کی فکر اور عقل جو ہے کوتا ہے، وہ نوری نور وہ عقل ہے کل انسان کی کوتا فکر میں آ جائے سما جائے ہوگی نہیں. اور میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں آج کی مناسبت ہے کیونکہ بندے کا تعلق بندے حقیقت کا تعلق قرآن سے اور قرآن سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. عنوان زبان قرار دیتا ہوں قرآن اور امام حسین. قرآن مجید سید الکلام ہے تو میرا حسین سید الشہداء ہے. اور اگر سجاد علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام زیارت کاملہ میں یا صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 46 میں قرآن کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قرآن کی صفات بیان کرتے ہوئے بادشاہ صاحب قرآن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام سجاد وَمِيزَانُ بِالْقِسْطِ، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو عدل و انصاف معاشرے میں قائم کرتی ہے. اور ہم زیارت نامہ امام حسین میں بھی پڑھتے ہیں اشہد انک امرت بالقسط، بے شک یا حسین تو نے بھی عدل و انصاف کا حکم دیا. قرآن مجید موعظہ پروردگار ہے، انہ موعظۃ من ربکم. اگر قرآن نصیحت کرنے والی موعظہ کرنے والی کتاب ہے، روز عاشور میرے حسین نے لشکر یزید کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا لا تعجلوا علی فوج یزید، جلدی نہ کرو تب تک میں حق کی بات تم تک پہنچا نہ دوں، تم جلدی نہ کرنا. اس لیے کہ میں بھی موعظہ حسنہ ہوں، میں بھی اچھی طرح واضح کرنے والا ہوں، جب تک میں حق تم تک نہ پہنچا دوں جلدی نہ کرنا. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو پڑھایا ہے. فکر یزیدیت کا جنازہ نکال کر پیغام مصطفیٰ کو بچایا اسے. قرآن یہدی الی سبیل الی الرشد، یہدی الی الرشد، قرآن ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے. تو میرے مولا بھی فرماتے ہیں ادعوکم الی سبیل الرشاد، میں حسین بھی تمہیں ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہوں. نبی نے فرما دیا ان الحسین مصباح الہدى، مصباح الہدى ہدایت کا چراغ حسین. اگر قرآن امر بالمعروف نہی از منکر کا حکم دیتا ہے، امام علی مقام نے کربلا میں اپنا اصلی مقصد کربلا جانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. قرآن کے حکم کے مطابق میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنے جا رہا. اور کیا امر بالمعروف اور نہی از منکر کا حق ادا کر دیا، حق اور باطل کی پہچان کا معیار بتا دیا، یزیدیت اور حسینیت کے درمیان فرق واضح کر دیا، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کو واضح کر دیا، حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کو واضح کر دیا. اور آج اگر نام حسین زندہ ہے، آج اگر نام خدا زندہ ہے، دین خدا زندہ ہے، شفاعت کرنے والا ہے تو حسین بھی شفاعت کرنے والا ہے. قرآن نور مبین ہے، نور مبینہ سے تعبیر ہے. تو میرے امام کے بارے میں ہم زیارت میں نہیں پڑھتے انک کنت نورا فی الاصنام شامخہ، میرے مولا تو بھی نور ہے اصنام شامخہ میں. اور امام حسین کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں. قرآن حسین سے جدا نہیں،
کوشش کیجیے اس حسین کے ساتھ اپنا ارتباط قائم کیجیے جس حسین نے نو کے نیزے سے اپنا قرآن کے ساتھ رشتہ ہونے کو واضح کر دیا. پوچھو یزید سے کہ تیرا راز کہاں ہے, پوچھو یزید سے کہ تیرا راز کہاں ہے. وہ خود سے